السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے ہماری 20 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں، یعنی کہ 2 رکوع ہم کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو لازمی جا کے پچھلی ویڈیوز دیکھیے تاکہ تفسیر کرنے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ مزید فائدہ اٹھا سکیں۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 21 سے ترجمہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس، یا ایہا اے الناسو لوگوں، اعبدو تم عبادت کرو، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، کم اپنے رب کی، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا، پیدا کیا، کم تمہیں پیدا کیا، اور الذین ان کو جو من سے قبلکم پہلے تھے، یعنی جو تم سے پہلے تھے، من کا سے اور کم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، شاید کہ تم، لعل شاید کہ تم تتقون بن جاؤ، یعنی ڈرتے رہو۔ تتقون مختلف معنی میں آتا ہے، ڈرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، پرہیزگار بننے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو جو چاہے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تم جو ہے وہ ڈرتے رہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ الذی وہ جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، فراشن یعنی فراش سے ہے، یعنی مطلب فرش، اور جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرش بالکل سیدھا ہوتا ہے، تو اس طرح زمین کو بالکل سیدھا بنایا چلنے پھرنے کے لیے آسانی ہو۔ اور السماء آسمان کو، بناءً چھت، اور انزلہ اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرجا پس نکالا، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں سے، رزق لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے جعل کا پیچھے ترجمہ بنانے سے کیا تھا، تو یہاں پہ بھی بنانا، ٹھہرانا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، اندادن شریک، ٹھیک ہے، اندادن شریک، وانتم اور تم، تعلمون جانتے بھی ہو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ کیا فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء اور آسمان سے تمہارے لیے پانی بھی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اور تمہارے لیے پھلوں سے رزق پیدا کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون تو لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، حالانکہ جو ہے وہ تم جانتے بھی ہو اس بات کو۔ اور ان اگر، کنتم ہو تم، فی ریب شک میں، فی میں، مما اس سے، جو نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا عبد بندہ، ٹھیک ہے نا، ہمارے علی پر، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو تو تم لے آؤ، ایک صورت من مثلہ اس جیسی، اور ادعو تم بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ کیا فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو اس پہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم اس جیسی ایک اور صورت لے آؤ، اس کے جیسی اور صورت لے آؤ، اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا، اگر تم سچے ہو تو اپنے دوسرے مددگاروں کو بلا لو مگر اللہ تعالیٰ کے سوا۔ پھر آگے فرمایا فَإِن پھر اگر، لم نہ، تفعلوا تم کر سکو، یعنی اس جیسی صورت نہ لا سکو، اور لن ہرگز نہیں، لن کا مطلب ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فاتقوا لہٰذا ڈرو، لہٰذا بچو، النارا اس آگ سے، التی وہ جو، وقودھا جس کا ایندھن، ٹھیک ہے نا، جس سے جیسے آگ میں جو ہے لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تو اس کو ہم ایندھن کہتے ہیں، تو وقودھا اس کا ایندھن، الناسو لوگ ہیں، اور الحجارۃ پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم یہ اس جیسی صورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا
تو اس آگ سے بچو، فاتقوا النار، اس آگ سے بچو، التی وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارۃ، اور پتھر ہیں، جو اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا اور بشر، خوشخبری سنا دیجئے، الذین، ان لوگوں کو آمنو، ایمان لائے، اور عملو، انہوں نے عمل کیے، صالحات، نیک عمل، اچھے عمل، ٹھیک ہے، انا، بے شک کے، انا کے، ٹھیک ہے نا، لہم، ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، تحت، نیچے، تحت، نیچے، انہارو، نہریں، انہارو، نہریں، کلما، جب بھی، رزقو، وہ دیے جاتے ہیں رزق، یعنی ان کو رزق دیا جاتا ہے، منہا، ان میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، بطور رزق کے، قالو، تو وہ کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہی ہے جو، رزقنا، دیے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، اور اوتو، وہ دیے جائیں گے رزق، بھی، اس سے، متشابہن، ملتا جلتا، اور لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں ہیں، مطہرات، پاکیزہ، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، خلد سے ہے خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ تو آیت میں کیا فرمایا، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے دنیا میں، تو انا لہم جنات تجری، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا تو جنت میں سے کوئی پھل دیا جائے گا بطور رزق کے، تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہم یہ پھل ہمیں بطور رزق کے دیا گیا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ ہمارا لفظ پر لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ان آیتوں کے اندر اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں کے پیدا کرنے والے ہیں، زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، آسمانوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ عقیدے توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ عرب کا کیا تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، زمین آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اسی طرح آسمان سے بارش برسانے والے بھی وہی ہیں، زمین سے پیداوار جو اگتی ہے اس کے مالک بھی وہی ہیں۔ لیکن کیا تھا، اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سارے کام اپنے نعوذ باللہ بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، اور آدھے کام جو ہے وہ وہی سر انجام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو ہے بتوں کی عبادت کرتے تھے، تاکہ جو ہے اللہ پاک سے جو بت ہیں ان کے آگے اللہ تعالیٰ سے سامنے جو ہے وہ ان کی مدد کریں اور درخواست کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والے ہی ہم ہیں، ہم ہی کائنات کے چلانے والے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے مدد کی، تو تم کیوں کسی اور کی عبادت کرتے ہو، اور کتنے بڑے ظالم ہو کہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو۔ تمہارے اس طرح کرنے سے اللہ پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کہ اگر تم اس شک میں ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی کہ قرآن، تو عرب کے جو لوگ تھے وہ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے الزام لگایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کلام بنا لیا، نعوذ باللہ۔ تو ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اتنے ہی اچھے ہو اور سچے ہو، اور جو ہے وہ تمہارا کلام اتنا اچھا اور سچا ہے، اگر یہ انسان بنا سکتا ہے تو تم ہی بنا کے لے آؤ، تم بھی انسان ہی ہو، تو تم جو ہے وہ فصیح اور بلیغ، بڑے جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ عربی میں مہارت رکھتے ہو، تو تم ہی کیوں نہیں صورت بنا کے لے آتے، تو اور اپنے ساتھ گواہ بھی لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا، تم تو قرآن جیسی صورت بھی بنا کے لاؤ اور اس کے ساتھ گواہ بھی لے کر آؤ کہ ہم نے یہ صورت بنائی ہے۔ لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ایسا نازل فرمایا ہے کہ جو حق ہے اور سچ ہے۔ بڑے بڑے شاعروں نے اور بڑے بڑے ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور کوئی بھی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اہل عرب جو تھے انہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور اس چیلنج پر ان سب کو سانپ سونگھ گیا، اور کوئی بھی اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کی سچائی روز روشن کی طرح ان پر واضح کر دی گئی، اور چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو وعید بھی سنا دی گئی کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
اور یہ تو کافروں کے لیے عذاب کی وعید تھی، لیکن مومنین کے لیے فرمایا کہ وہ بشر الذین آمنو، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور نیک عمل کے، کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں رکھی ہیں، ایک جنت نہیں بہت ساری جنتیں رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اسی طرح جنتیوں کو جنت کے اندر وقفے وقفے سے جو ہے وہ پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل دنیا والے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، مگر ذائقے میں ہر پھل جو ہے وہ نیا ہوگا۔ اور اسی طرح دنیا والے پھل جنت میں دینے کا مقصد یہی ہے کہ جنتی پہلے سے ہی ان پھلوں سے مانوس ہوں، ان پھلوں کا اچھے سے لطف اٹھا سکیں۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں کیا ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی مردوں کے لیے۔ پاک ہونے کا یہی مطلب ہے کہ آج سے پہلے انہیں کسی انسان نے اور کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ان لوگوں کو دی ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ جنتوں میں رہیں گے، اور وہ اس جنت کے اندر ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کو کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ الحمدللہ ہمارا سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے آیت نمبر 25 تک مکمل ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اجازت دیجیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔